جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ حمزہ شہباز شریف کو سپریم کورٹ نے دوبارہ عبوری وزیر اعلیٰ بنا دیا ہے۔ کہا ہے کہ آپ کی جو وہ ٹرسٹی کی پوزیشن تھی کہ آپ ٹرسٹی وزیر اعلیٰ ہوں گے، اس کے اوپر دوبارہ ان کو بھیج دیا ہے۔ اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب نے حکومت سے مذاکرات کی حامی بھر لی ہے، وہ حکومت سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ فوج کے ساتھ کوئی رابطہ ہوا ہے اور فوج مذاکرات کروانا چاہتی ہے، یا پھر فوج کسی قسم کا کردار یہاں پہ ادا کرنا چاہ رہی ہے۔ وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں، وہ بھی آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اچھا، پہلے میں تھوڑی سی بات حمزہ صاحب کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو پتا ہے گزشتہ روز جو دوست محمد مزاری نے ایک رولنگ دی، کاف لیگ کے ووٹس کو کینسل کر دیا، یہ کاؤنٹ نہیں کیا اور حمزہ صاحب کو ڈکلیئر کر دیا کہ وہ وزیر اعلیٰ بن گئے۔ اس کے بعد پرویز الہی صاحب چلے گئے سپریم کورٹ میں، اور آج سپریم کورٹ نے کہا کہ وہ جس فیصلے کو بنیاد بنا کے دوست محمد مزاری نے وہ اپنی رولنگ دی ہے وہ پڑھ کے ہمیں بھی سنائیں اور ہمیں بھی سمجھائیں۔ تو اب وہ سارا کیس چل رہا ہے وہاں پہ، اور وہاں پہ چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی کامنٹ دیا ہے کہ مجھے حمزہ کی کرسی بڑے خطرے میں لگ رہی ہے، ہم مطمئن نہیں ہیں اب تک جو چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے حمزہ شہباز کا جو مستقل وزیر اعلیٰ کی پوزیشن تھی، جس کا انہوں نے اتنی جلدی میں حلف بھی لے لیا تھا، اس کو ختم کر دیا اور ان کو دوبارہ ٹرسٹی یعنی عبوری وزیر اعلیٰ بنا دیا، اور کہا ہے کہ کوئی بھی آپ ایک ایسا فیصلہ یا کوئی بھی ایسے فیصلے نہیں کر سکتے جس سے آپ کو سیاسی طور پہ فائدہ ہو جب تک آپ عبوری وزیر اعلیٰ ہیں۔ اب سوموار والے دن اس کیس کی دوبارہ ہیئرنگ ہوگی، اور بھی بڑے ڈیٹیلز ہیں وہاں پہ۔ چیف جسٹس صاحب نے، دیگر جج صاحبان نے کافی کامنٹس وغیرہ دیے اور پوچھا ان کے وکیل سے، جو ڈپٹی اسپیکر ہیں دوست محمد مزاری، ان کے وکیل سے بھی انہوں نے بہت ساری چیزیں پوچھی اور اس حوالے سے کوسچنز کیے، لیکن وہ عدالت کو مطمئن نہیں کر سکے۔ تو اس حوالے سے کافی ڈیٹیلز ہیں۔ ابھی یہ کیس چل رہا ہے، تو میری کوشش ہوگی کہ جب فردر اس میں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو پھر میں آپ کے ساتھ وہ ڈیٹیلز شیئر کروں گا۔ اور ویسے عدالت کے اوپر چڑھائی کر دی ہے حکومتی حمایتیوں نے، اور حکومتی جو موقف رکھنے والے بہت سارے صحافی ہیں انہوں نے بھی عدالت کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا ہے۔ اینی وے یہ کیس ابھی چل رہا ہے آگے، تو اس کے اوپر بات ہوگی۔ دوسری بڑی جو امپورٹنٹ خبر ہے آج کی وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے مذاکرات کی حامی بھر لیا ہے۔ عمران خان صاحب حکومت سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، یہ خبر بھی چل رہی ہے۔ اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں۔ لاہور میں 2 سینئر صحافیوں کی ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے، اس میں سہیل وڑائچ صاحب بھی ہیں اور مجیب الرحمان شامی صاحب بھی ہیں۔ ان دونوں معزز شخصیات کی خان صاحب سے ملاقات ہوئی۔ اب اس ملاقات میں اگر کوئی اور بھی بیٹھا تھا مجھے نہیں پتا، لیکن میرے ذرائع نے جو مجھے خبر بتائی ہے کہ ان 2 شخصیات کی ملاقات ہوئی، اور وہاں پہ مذاکرات کے حوالے سے ذکر ہوا، اور خان صاحب کو کہا گیا کہ اگر آپ انیشیٹو لیتے ہیں، آپ مذاکرات کی بات کرتے ہیں، تو انیشیٹو آپ کے ہاتھ میں ہوگا، تو آپ مذاکرات کی بات کریں۔ مذاکرات کے علاوہ تو یہ مسائل حل نہیں ہوں گے جس طرح ملک یہاں پہ جس پوزیشن میں پہنچ چکا ہے۔ بات تو بالکل ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ خان صاحب نے کہا کہ جی مذاکرات میں کرنے کے لیے تیار ہوں، پر مذاکرات ہوں گے صاف اور شفاف الیکشنز پہ، یہ پہلا نقطہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ریکانسٹیٹیوٹ کرنا ہے الیکشن کمشنر، یعنی چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی نہیں ہونی چاہیے، اس کے ہوتے ہوئے صاف اور شفاف الیکشنز نہیں ہو سکتے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو نیب کے قوانین ہیں یا پھر جو احتساب پہ میرا موقف ہے اس پہ ہم کوئی پیچھے نہیں ہٹیں گے، اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ تو ان چیزوں کے اوپر ہم مذاکرات کر سکتے ہیں، اور یہ پہلے بھی ان کا موقف ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ وہ کہتے ہیں الیکشنز کی بات ہو یا الیکشنز کی کوئی ڈیٹ دی جائے تو اس کے بعد ہم مذاکرات کر سکتے ہیں۔ تو جو یہ تاثر مل رہا تھا، بہت سارے دوست بات کر رہے تھے، میڈیا کے اوپر بھی رپورٹ ہو رہا تھا، سوشل میڈیا کے اوپر بھی، کہ جیسے عمران خان نے حامی بھر لی ہے کہ وہ مذاکرات کریں گے پی ڈی ایم سے، کہ جی وہ کمیٹی بن جائے گی اور مذاکرات ہوتے رہیں گے، 10 دن اس چیز پہ بات ہوگی، 15 دن اس چیز کے اوپر بات ہوگی۔ نہیں، ایسا کوئی بھی ارادہ نہیں ہے جناب۔ بالکل بڑا واضح ہے کہ وہ انیشیٹو تو لینا چاہتے ہیں، لیکن واضح ہے کہ صاف اور شفاف الیکشنز کے اوپر، اور جو الیکشن کمشنر ہے ان کو فارغ ہونا پڑے گا، ان کو جانا پڑے گا، نئے الیکشن کمشنر کی تعیناتی، اس کے اوپر مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اب اس کے اندر ایک اور جو ٹوسٹ آیا، یہ بھی کہا گیا کہ جناب فوج اس میں بڑا امپورٹنٹ کردار ادا کر رہی ہے۔ اس طرح کی خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ فوج نے اس میں کہا ہے کہ ہم مذاکرات کروائیں گے، نرم انٹرفیرنس یا پھر تھوڑی بہت مداخلت ہوگی اور وہ لوگوں کو لایا جائے گا، اکٹھا بٹھایا جائے گا، کیونکہ ملک کے حالات اس طرف جا رہے ہیں کہ جہاں پہ کوئی بھی اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اس حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ
عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی سے فوج کا کوئی رابطہ نہیں ہوگا، اور نہ ہی وہ فوج نے اس میں کوئی کہا ہے کہ ہم مذاکرات کروائیں گے، ہم اس میں ثالث بنیں گے یا ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ ایسی کوئی بات بھی پی ٹی آئی سے نہیں ہوئی، نہ ہی پی ٹی آئی کا فوج سے اس سلسلے میں کوئی رابطہ ہوا ہے۔ اب کسی دوسری پارٹی سے فوج کا رابطہ ہوا ہو تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، اس کا مجھے نہیں پتا، لیکن اب اس خبر کے بعد خود جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں ان کے حوالے سے میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، دنیا نیوز کی بھی یہ خبر ہے، جس خبر کے مطابق جناب کے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے۔ اگر میں اس کی ایگزیکٹ ان کی آپ کو ٹویٹ پڑھ کے سنا سکوں تو وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے یہ کہا کہ جناب الیکشن سے متعلق فوج سے مذاکرات کی خبریں بالکل غلط ہیں، ترجمان پاک فوج۔ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو الیکشنز اور مذاکرات کے حوالے سے جو بات کی خان صاحب نے، وہ بات کی دو صحافیوں کے ساتھ، اور وہ کس تناظر میں بات ہوئی وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ فوج کے ساتھ عمران خان صاحب کا کوئی رابطہ نہیں ہے، اور جو اس طرح کی خبریں آ رہی تھی کہ فوج اس میں کوئی سہولت کاری کرے گی یا ایسے سہولت کار مذاکرات کروائے گی اور الیکشن کی طرف جائے گی، اس پہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا اپنا بیان بھی آ گیا ہے۔ جو دنیا نیوز رپورٹ کر رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ خبریں بالکل غلط ہیں۔ اور جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے، پی ٹی آئی سے رابطے کا تعلق ہے فوج کا، وہ میں نے بھی آپ کو بتا دیا کہ اس میں بھی کوئی صداقت نہیں ہے، پی ٹی آئی سے ان کا کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ دوسری جانب کچھ چیزیں ایسی ہیں پنجاب کے اندر جو ابھی چل رہی ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ حمزہ کا جو الیکشن ہوا اور پرویز الہی صاحب کا الیکشن ہوا، اس میں اب لگتا ایسے ہے کہ عدالت جو فیصلہ کرے گی اس کے بعد پھر سیاست آگے بڑھے گی، اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ چیزیں کس طرف جاتی ہیں۔ پی ٹی آئی والوں سے جو میری بات ہوئی، انہوں نے یہ کہا کہ اگر ورس کم ورس ٹو اگر یہ ساری سیٹیں چلی بھی جاتی ہیں، وہ عدالت ان کے حق میں فیصلہ دے دیتی ہے اور الیکشن کمیشن ان کو ڈی سیٹ کر دیتا ہے، تو پھر بھی ہم یہ ساری سیٹیں جیت کے پھر بھی حمزہ کو ہم فارغ کریں گے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ یہاں سے سچویشن جو ہے بالکل کلیئر ہو جائے گی ان کے لیے نون لیگ کی۔ لیکن اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے سمجھنے والی، بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، چودھری شجاعت کے اوپر بہت تنقید ہو رہی ہے۔ چودھری شجاعت صاحب کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جی آصف زرداری گئے اور ایک زرداری سب پہ بھاری۔ بھائی قطعاً ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ایک زرداری جو ہے نا، وہ ایک جسے آپ کہہ سکتے ہیں ڈاکیے سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی ان مذاکرات میں۔ وہ کس کا میسج لے کے جاتے تھے، کون سے طاقتور حلقے تھے جن کے کہنے کے اوپر چودھری شجاعت صاحب نے یہ سب کچھ کیا، تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ چودھری صاحب نے خود بھی اس کی جانب اشارہ کیا۔ باقی تو زرداری صاحب جاتے رہے، ملاقاتیں کرتے رہے، لیکن وہ کسی کے ڈاکیے کے طور پہ جاتے رہے، کسی کے پیغامات لے کے جاتے رہے۔ اب کسی سے مراد ان کے جو دیگر اتحادی ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے اور کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، لیکن چودھری شجاعت صاحب نے جس طرف اشارہ کیا وہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ انہوں نے میڈیا کے اوپر بھی اس کو جسے آپ کہہ سکتے ہیں رپورٹ بھی ہوا اور میڈیا میں بھی اس طرح کی خبریں آئی۔ تو چودھری شجاعت کے اوپر بڑا پریشر تھا، اور یہ جو مذاکرات ہے نا کہ جی فوج الیکشن کے لیے مذاکرات کے لیے کروانا چاہ رہی ہے، تو وہ تو بالکل میں بھی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ نفی ہے اس خبر کی۔ جو چودھری شجاعت صاحب نے جو حرکت کی کل، اس کی تو وہ پھر نفی ہو جاتی ہے۔ پھر چودھری شجاعت صاحب یہ لیٹر ہی کبھی نہ دیتے اگر فوج الیکشنز کی طرف جانا چاہتی ہے اور مذاکرات کروانا چاہتی۔ چودھری شجاعت صاحب کا تو موقف ہی یہ ہے کہ میں کبھی بھی اس کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ نہیں دلوا سکتا تھا جو اداروں کو ٹارگٹ کرتا ہے۔ ان کی مراد غالباً فوج کے حوالے سے تھی کہ فوج کے حوالے سے جو عمران خان کا موقف ہے وہ ان کو پسند نہیں ہے۔ تو اس لیے کہ اگر پرویز الہی بن جاتے، حمزہ کو شکست ہو جاتی، تو پھر لگتا ایسا ہے کہ سینٹر میں بھی چیزوں کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا اور آپ انتخابات کی طرف جاتے۔ تو ابھی پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ اس نظام کو بچانے کی۔ ابھی تک کوئی الیکشنز کی طرف جانے کی تیاری نہیں ہے، نہ ہی یہ ریئلائزیشن ہے کہ ہمیں الیکشنز کی طرف جانا ہے۔ ہاں بہت سارے مسائل ہیں، اس کے اوپر فکر بڑی ہو رہی ہے۔ عمران خان صاحب سے بھی یہ پوچھا گیا کہ جناب دیگر مسائل کے اوپر آپ بات کر سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا جی سب مسائل کے اوپر بات کر سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن سب سے بڑا جو مسئلہ ہے پہلے صاف اور شفاف الیکشن کی تاریخ، صاف اور شفاف الیکشن پہ بات ہوگی، چیف الیکشن کمشنر گھر جائے گا، کوئی ایسا بندہ آئے گا جو سب کو قابل قبول ہو، جو صاف اور شفاف الیکشنز کروائے، پھر ہم جو ہے آگے بات کریں گے۔ باقی تو بہت سارے مسائل ہیں ملک کے اندر، اس پہ بات ہو سکتی ہے، لیکن ایک چیز کیٹیگوریکلی انہوں نے کہی کہ جو احتساب کا عمل ہے، جو نیب قوانین ہیں، ان کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، ان کے اوپر کوئی بات نہیں ہوگی۔
اب جب احتساب کے عمل پہ کمپرومائز نہیں ہوگا، نیب قوانین پہ کمپرومائز نہیں ہوگا، تو جنہوں نے اپنے آپ کو 1100 ارب روپے کا بقول عمران خان صاحب کے NRO دیا، کیا وہ ان مذاکرات کے اوپر راضی ہوں گے؟ تو یہ ہے جناب اس کی ڈیٹیلز. باقی جو بھی ڈیٹیلز آتی ہیں تھرو آؤٹ دا ڈے، اگر کوئی نئی چیز سامنے آئی تو میری کوشش ہوگی کہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.